السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیوز چینل پر میں خبر دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ اس سال 2025 میں گرمی بہت خطرناک پڑنے والی ہے، اپریل میں ہی مئی جون جیسی حالت ہونے والی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ 15 اپریل کو جو ہے نا وہ بہت گرم دن رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی ضروری کام نہیں ہے تو آپ گھر پر ہی رہیں اور اپنے بچوں کو بھی گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ جب گرمی زیادہ پڑتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو گرمی سے بچانے کے لیے کولر لے آتے ہیں۔ چھوٹے کولر سے کام نہیں چلتا تو بڑا کولر لے آتے ہیں، اور اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کے چہرے پر پسینہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے گرمی سے بچیں۔ جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہوتی ہے تو وہ ایئر کنڈیشن لے آتے ہیں، 1 ٹنکے سے کام نہیں چلتا تو 2 ٹن کا لے آتے ہیں۔ لیکن گرمی جب حد سے زیادہ پڑتی ہے نا تو میں نے تو لوگوں کو یہ تک کہتے ہوئے سنا ہے، کیا کریں یار، اے سی بھی ویسا کام نہیں کر رہا ہے جیسے کرنا چاہیے، کیونکہ پورے دن دھوپ رہتی ہے کمرے پر، کمرہ تپ جاتا ہے، ابل جاتا ہے، اے سی بھی ویسا کام نہیں کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب گرمی زیادہ پڑتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو گرمی سے بچانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ میری اولاد، میری فیملی گرمی سے بچی رہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ پسینے میں تربتر ہو اور اس کو گرمی لگ رہی ہو۔ اسی لیے آج کل جو ہے نا ماں باپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، فلی ایئر کنڈیشن کلاسز، اس طرح سے اسکول والے اپنے بینر پر لکھتے ہیں۔ تو ماں باپ جب جاتے ہیں نا اسکول میں تو یہ دیکھتے ہیں میرا بچہ گرمی میں تو نہیں رہے گا، کیونکہ ہمیں فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو، فیملی کو فتنہ قرار دیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کیونکہ اولاد کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، جو کام وہ نہیں کر سکتا تھا وہ بھی کر لیتا ہے۔ اولاد کی محبت، تو اس دنیا کی گرمی سے تو ہم اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی گرمی جو ہے نا تمہیں کچھ بتا رہی ہے، یہ دنیا کی گرمی تم سے کچھ کہہ رہی ہے، یہ دنیا کی گرمی تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ تم دنیا کی گرمی سے تو بچنے کے لیے کولر بھی لگا رہے ہو، ایئر کنڈیشن بھی لگا رہے ہو، اپنے بچوں کو چاہ رہے ہو کہ آپ کے بچے گرمی سے بچ جائیں۔ اس دنیا کی گرمی سے بچنے کا تو تم انتظام کر لے رہے ہو، اور جس کو اللہ نے حیثیت نہیں دی ہے، مان لیجیے وہ بہت مالدار نہیں ہے تو بیچارہ کولر میں ہی وہ کام چلا رہا ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے نا چھت کے پنکھے سے ہی کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا کی گرمی کے لیے تم اتنے فکر مند ہو رہے ہو، اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والوں، دنیا کی گرمی سے تو تم بچ جاتے ہو، نہا لیتے ہو، کولر چلا لیتے ہو، پنکھا چلا لیتے ہو، ایئر کنڈیشن لگوا لیتے ہو، تمہیں اپنے بچوں کے چہرے پر پسینہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن دنیا کی گرمی کے بعد ایک بہت خطرناک گرمی ہے جو تمہارا انتظار دیکھ رہی ہے۔ دنیا کی گرمی سے 70 گنا زیادہ، دنیا کی آگ، گرمی نہیں آگ، 70 گنا زیادہ۔ سورج مئی جون میں آپ دیکھو 1 منٹ سورج کے سامنے کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی سوچا یہ سورج کی گرمی جہنم کی گرمی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والوں، جیسے تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو گرمی سے بچا رہے ہو، اپنے بچوں کو بچا رہے ہو، اپنی فیملی کو بچا رہے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنی فیملی کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ جس سے تم کبھی نہیں نکل پاؤ گے اگر تم نے فکر نہیں کی تو۔ اسی لیے دنیا کے اندر فکر کرو۔ یہ جو دنیا کی گرمی ہے نا، یہ اشارہ ہے اس بات کا، یہ وارننگ ہے اس بات کی کہ دیکھو یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس گرمی میں اگر چلو پنکھا نہ بھی لگاؤ تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، کولر نہ چل رہا ہو تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، پسینے کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن وہ جو جہنم کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ وہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، حطاما، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں،
کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ تو ضرور بالضرور ایسی آگ میں ڈالے جائیں گے جس آگ کا نام ہے حطمہ۔ حطمہ پتہ ہے؟ حطمہ کہتے ہیں ایسی خطرناک آگ جو چورا چورا کر دے، جو پھوڑ ڈالے۔ اور جہنم کی آگ جو ہے نا وہ تو کالی ہو چکی ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے نا یہ تو 70 گنا کم ہے، اور 70 گنا بھی ایسی ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی سو مرتبہ سمندروں میں ڈالا گیا ہے۔ 70 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ، جو اپنی سختی کی وجہ سے کالی ہو چکی ہے۔ اور اس کی سختی کو اللہ تعالیٰ نے حطمہ کے ذریعے بیان فرمایا۔ حطمہ کہتے ہیں ایسی آگ جو پھوڑ ڈالے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، پتہ بھی ہے یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ سوچ کر دیکھیے کہ دنیا کی آگ، اور پھر اس دنیا کی آگ سے کمپیریزن کیجئے سورج کی تپش کا۔ سورج کے بارے میں کبھی آپ ڈیٹیل سے پڑھ کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا سورج کی گرمی کتنی خطرناک ہے۔ اس سورج کی گرمی سے بھی زیادہ خطرناک جو آگ ہے نا وہ ہے جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک چڑھنے والی ہے، جو دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ بڑا خطرناک منظر آگ کا کبھی آپ دیکھو، ٹی وی پر دیکھ لو تو کیسے دل پہ لگتا ہے اتنی خطرناک آگ۔ تو وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا سیدھا اثر دل پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گرمی کے ذریعے ہمیں اشارہ دے رہا ہے، قرآن مجید میں بھی دیا، احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ دنیا کی آگ اتنی مشکل نہیں ہے جتنی جہنم کی آگ مشکل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا، ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی فیملی کو بچاؤ، نارا، کس آگ سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ وہ حطمہ ہے، اتنی خطرناک ہے۔ وہ کیسے جل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ کا جو ایندھن ہے نا وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس جہنم کی آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو عذاب دینے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ بندے جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے، وہ مانگیں گے، درخواست کریں گے، وہ جو ہے نا ریکویسٹ کریں گے فرشتوں سے ہمیں اس آگ سے نکال دو، اس آگ سے نکال دو، لیکن وہ فرشتہ اس آگ میں بھی عذاب دیے جا رہا ہوگا، کوئی وہ کسی کی سنوائی نہیں کرے گا فرشتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کو جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی کام پر لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم اور آپ اس گرمی سے بچنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ گرمی جو ہمیں بتا رہی ہے، جو اشارہ دے رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آگ سے، اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے۔ اس گرمی سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اس گرمی سے جو جہنم کی گرمی ہے، جس کو حطمہ کہا گیا، جس کو اللہ کی لگائی ہوئی آگ کہا گیا، وہ ایسی جہنم کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، جو چورا چورا کر دینے والی ہے، جس آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فیملی کو بچاؤ۔ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اس آگ سے بچانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ زندگی تو گزر جائے گی، اے سی نہیں ہے تو کولر میں بھی گزر جائے گی، کولر نہیں ہے تو پنکھے میں بھی گزر جائے گی، اور پنکھا نہیں ہے تو ویسے بھی گزر جائے گی، لیکن وہ جو جہنم کی آگ ہے وہاں گزر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے، جہنمی جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرمی ہے نا، مئی جون کی گرمی، اور یہ پہلے ہی آنے لگی ہے جو گرمی، یہ ہمیں بتا رہی ہے کیا آپ نے اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بچانے کی تیاری کر رکھی ہے؟ کیا آپ اس آگ سے اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو تیاری شروع کر دیجئے، کیونکہ وہ آگ اتنی خطرناک ہے، اور اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس آگ سے بچنے کا تو راستہ ہے۔ اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنا، بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، حرام سے خود بھی بچنا، اپنے بچوں کو بھی بچانا۔
اور جتنا ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرنا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔